خواتین حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارا یہ تیسری ایپیسوڈ ہے اور انشاءاللہ تعالی آج ہم ایک اور آیت کا اضافہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلی آیت میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ رب العالمین تمام جہانوں کے رب ہیں، اس جہان کے اور اس جہان کے اندر جتنے جہان ہیں، ہمارے اندر کے جو جہان ہیں جو جہاں ہے، اور پھر اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد جس جہاں میں ہم کو جانا ہے، ان تمام جہانوں کے رب اللہ رب العالمین ہے۔ اور وہ بہت رحم کرنے والے اور ہر ایک پر رحم کرنے والے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، اس اللہ کی رحمت اپنی ہر مخلوق پر ہے، اپنی ہر تخلیق پر ہے۔ اور وہ دن جس دن یہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہماری موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں ہم کس حال میں رہیں گے، اس دن کا مالک اور اس دن کا رب بھی اور اس دن فیصلہ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے اعمال روز قیامت اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ جو ابتدائی 3 آیات ہیں، یہ آپ کو کائنات کی وسعتوں میں اور اس زندگی کے بعد کی زندگی کی جہتوں میں لے کے جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو چوتھی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک ایسی آیت ہے جو انسان کو اس کی حقیقی آزادی دیتی ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت نے، اس کلمے نے انسان کو تمام مخلوقات کی، تمام تخلیقات کی غلامی سے محفوظ کر دیا۔ نہ وہ سورج کی عبادت کرے گا، نہ وہ کسی جانور کی، گائے کی اور سانپ کی اور شیر کی اور ہاتھی کی اور بندر کی یا کسی اور قسم کی مخلوق کی وہ عبادت نہیں کرے گا۔ انسان اپنے رب سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کریں گے۔ نہ ہی وہ اپنی کسی جیسے انسان کی عبادت کرے گا، یعنی کہ کسی اور انسان کو وہ درجہ نہیں دے گا کہ جو کہ رب کا درجہ ہے۔ اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ معاملات عام ہیں کہ بعض اوقات انسان، خصوصاً وہ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں اپنے ایمان کے لحاظ سے، وہ دوسرے انسانوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی طاقتور انسان ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی وزیر ہے، کوئی ممبر اسمبلی ہے، کوئی اور انسان ہے، کوئی بعض اوقات کوئی اداکار ہے، بعض اوقات کوئی گلوکار ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان جو اس کو بہت متاثر کرے، تو اس کو وہ ایک خدائی کا درجہ دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ آیت جو ہے انسان کو بلند کرتی ہے، اس کو یہ ادراک دلاتی ہے کہ تم آزاد ہو، جو اس کا رب ہے وہی تمہارا رب ہے، اور تم
اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت کر کے براہ راست ایک رابطہ قائم کر سکتے ہو۔ جب تم عبادت کرتے ہو اپنے رب کی تو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ہاں، بحیثیت استاد کے ایک موٹیویشن کے لیے، سیکھنے کے لیے آپ 1 نہیں 10 لوگوں سے سیکھیں، لیکن عبادت اور عبادت کا درجہ کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بعض لوگ انبیاء کو وہ درجہ دے دیتے ہیں، تو انبیاء اللہ تعالیٰ کے سب سے نیک بندے، سب سے نیک انسان تھے، جن کا عظیم ترین درجہ تھا، لیکن کسی بھی طریقے سے ہم کو یہ حق حاصل نہیں ہے انسان کو کہ ہم انبیاء کو خدا کے درجے کے قریب لے جائیں۔ انتہائی محبت، انتہائی احترام کے لائق ہیں وہ انبیاء، لیکن عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگلا جو کلمہ ہے ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو طلباء و طالبات، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کبھی زندگی میں ایسا موقع نہ آیا ہو کہ اس کو مدد مانگنی پڑے۔ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی مدد مانگنی پڑتی ہے، لیکن جو بڑے معاملات ہیں اس میں ہمیں صرف اپنے رب سے مدد مانگنی چاہیے۔ اپنا ہاتھ ہمیں صرف اپنے رب کے سامنے پھیلانا چاہیے۔ ایک تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ کپ اٹھا کے دے دینا، یہ چیز وہاں دے کے آ جانا، چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کی ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے، آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ تو ایک دنیاوی معاملات ہیں۔ لیکن ایسے معاملات جو کہ انسان کی خودداری پہ حرف لے کے آئیں، ایسے معاملات جو انسان کو چھوٹا بنا دیں اگر وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ان معاملات میں انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک کلمہ آزادی ہے، انسان کو کی رفتیں بلند کرنے والا کلمہ ہے، انسان کو غلامی سے نکال کر اور آزاد کرنے والا کلمہ ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس میں انسان اپنے رب کے قریب آ جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تجھی سے مدد صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، اور مدد کرنے کی، ہر معاملے میں مدد کرنے کی جو اختیار ہے وہ بھی اسی کا ہے، کل اختیار اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس آیت کو سمجھ سکیں۔ جو انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھ جائے، وہ کبھی کسی دوسرے انسان کا، کسی دوسری مخلوق کا محتاج نہیں رہے گا۔ جو قوم ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھ جائے اور اس کے اعمال اس کے اس یقین کا اظہار کریں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دنیا کی حکمرانی سے محروم رہیں۔ یہ ایک بہت خصوصی صلاحیت ہے جو کسی قوم کو حاصل ہو جائے، جو کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائے، جو کسی اور سے مدد نہ مانگے، بلکہ اس کی نیت دوسری قوموں کی مدد کرنے کی ہو، اس کی نیت صرف اپنے رب کے سامنے جھکنے کی ہو۔ وہ قوم دنیا میں عروج کے قابل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔